السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو ابھی میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ آف جنون تیرے عشق کا کی. میں نے اپنی آنکھوں سے قتل دیکھے، پہلے اس ہوٹل میں اور اب اس پارٹی میں. یا خدایا میری زندگی کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے. اسپرا مرر کے سامنے کھڑی ہو کر زیورات اتارتے ہوئے سوچنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا سر درد بڑھنے لگا کیونکہ آج مرنے والا شخص اس کی نظروں سے جا ہی نہیں رہا تھا. اسپرا نے جلدی سے اپنے سر کو ہاتھوں میں لے کر آنکھیں بند کر لی، شاید اس کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے. مگر اسی پل اس نے محسوس کیا کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا ہے، جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی ہو. خوف سے اس نے مرر میں دیکھا جہاں وہ ڈری سہمی ارہم کے حصار میں موجود تھی. ارہم اس کے بال کندھے سے پیچھے ہٹا کر وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا، جس سے اسپرا کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی. تبھی اس نے اسپرا کا بازو پکڑ کر زور سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہاں دباؤ بڑھانے لگا. ساتھ اس کے بالوں اور گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا. ارہم. گلے پر بڑھتا دباؤ جب برداشت سے باہر ہوا تو اس نے تکلیف سے پکارا، مگر وہ انجان بنتا اسے گلے سے چھوڑ کر بازو سے پکڑ کر بیڈ کی جانب دھکیل گیا. ارہم پلیز، کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے سامنے بٹھایا. اس نے محسوس کیا جیسے ارہم دیکھ تو اسی کی جانب رہا ہے، مگر اس کا دھیان یہاں نہیں ہے. شاید اس مرنے والے شخص نے جو کہا وہ اسے ٹارچر کر رہا ہے. اسپرا نے پریشانی سے سوچا اور اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، جس سے وہ اپنے ٹرانس سے نکل کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. اس وقت ارہم کی آنکھیں اس قدر سرد تھی کہ اسپرا نے خوف سے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے چاہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہٹاتی ارہم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی اور آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کرنے لگا. پھر لمبا سانس کھینچ کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. تم پریشان لگ رہے ہو، اسپرا نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا. نہیں، بالکل بھی نہیں، ارہم نے اسپرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا. ہاں تم ہو پریشان ارہم. اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا مگر وہ اگنور کرتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا. بتاؤ ارہم، کیا ہوا ہے؟ اسپرا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جہاں کوئی احساس نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں بلینک تھی. کچھ نہیں. تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں، میں نہیں بول رہا، ارہم نے اسے خود سے دور کر کے اٹھتے ہوئے کہا. رک جاؤ پلیز، اسپرا نے التجائیہ کہا، جس پر اس نے پلٹ کر کچھ پل اسپرا کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ بیڈ پر ہیڈ بورڈ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا، جس پر اسپرا نے ارہم کے قریب جا کر اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر سینے پر سر رکھ دیا. اس آدمی نے دوسرے آدمی کو کیوں قتل کیا؟ اسپرا نے پارٹی میں مرے ہوئے شخص کو سوچتے ہوئے پوچھا، جس کی وجہ سے علی اسے نام نہیں بتا پایا تھا کیونکہ اس کی اچانک باڈی گرنے پر سب لوگ چیخنے لگے تھے. وہ ایک وارننگ تھی، ارہم نے عام سے لہجے میں کہا. وارننگ؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. لیکن نہیں ہو پائی. آج شپمنٹ کو امپورٹ کرنا تھا دوسرے ممالک میں، ارہم نے مایوسی سے کہا. وہ سب کون تھے؟ اسپرا نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوچھا. وہی آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا فائل کے لیے، اور ہوٹل میں بھی ہم پر اٹیک کیا تھا. لیکن تم نے کہا تھا کہ تم نے کچھ آدمیوں کو پکڑ کر ان سے انفارمیشن حاصل کر لی ہے، اسپرا نے تجسس سے پوچھا. ہم نے لیڈر کو پکڑا ہے، اس نے بس بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا وہ سب آخر ہے کون. ارہم نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بتایا. کیا وہ آدمی یہاں اپنے لیڈر کو بچانے آیا تھا؟ اسپرا نے ارہم کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کپ کپاتے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، کل 5 آدمی آئے تھے جن میں 4 بھاگ نکلے، اور 5واں جیسے خود جان بوجھ کر ہمارے پاس آیا، جیسے وہ رکنا چاہتا تھا. ارہم نے سوچتے ہوئے کہا. تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. کیونکہ وہ میسیج ہم تک پہنچانا چاہتا تھا، ارہم نے سکون سے کہا. کیا میسیج دیا اس نے پھر؟ اسپرا نے اس شخص کو سوچتے ہوئے کہا جس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی ڈر نام کی چیز نہیں تھی. اس نے کہا کہ ہماری شپمنٹ ان کے قبضے میں ہے اور ہمارے وہاں موجود سارے آدمیوں کو انہوں نے جان سے مار دیا ہے. ان شپمنٹس میں ایسا بھی کیا تھا؟ اسپرا نے دلچسپی سے پوچھا. اسپرٹ.
دے آر البرٹوز بزنس. اسی وجہ سے وہ تم پر چلا رہا تھا. اسپرا نے البرٹو کا چلانا یاد کرتے ہوئے پوچھا. ہاں، لیکن مجھے اس کے چلانے سے فرق نہیں پڑا. اصل برا بس تب لگا جب انہوں نے میرے آدمیوں کا قتل کیا ہے. وہ گہرا سانس کھینچتا ہوا بولا. آئی ایم سوری فار یور لاس. پتہ نہیں کیوں لیکن اسپرا کے منہ سے نکل گیا، شاید اس کے دکھ پر اسے بھی تکلیف ہوئی. سو جاؤ کچھ دیر، ارہم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ چھت کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اسپرا اس کی دھڑکنوں کو سننے کے ساتھ کچھ سوچنے لگی کیونکہ نیند آنا تو مشکل تھا. سمجھ نہیں آ رہا، جیسا ارہم کا کام ہے اس کے ہزاروں دشمن ہیں، پھر تو اسے ان سب کی عادت ہو جانی چاہیے. لیکن جب اس آدمی نے کچھ کہا تھا تو ارہم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، جیسے کچھ بہت قیمتی پل میں اسے چھین لیا گیا ہو. وہ اس شخص کے آخری الفاظ سوچتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگی. ارہم، اس شخص نے خود کی جان کیوں لے لی؟ اسپرا نے ارہم کے دل پر اپنی انگلی سے دل بناتے ہوئے پوچھا. کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا. لیکن جب تم شپمنٹس کے بارے میں جان گئے تھے تو ان سب کو یہاں آ کر اپنی جان موت کے منہ میں دھکیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسپرا نے پوچھا. جب کچھ دیر بعد کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کر ارہم کی جانب دیکھا. جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جس سے اس کا دل لرزا، مگر وہ جلدی خود کو کمپوز کر کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا. تم بہت سوچتی ہو، وہ نرمی سے بولا. اس نے مرنے سے پہلے کچھ کہا تھا، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اسپرا نے ارہم کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. ارہم نے شدت بھری نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. کیا کہا اس نے؟ اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو اور سو جاؤ. مجھے بتاؤ ارہم. تم نے کہا وہ کوئی میسیج دینے آئے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کی، صرف ایک آدمی کو مارا تھا کہ تمہاری توجہ حاصل کر سکے، پھر باقی بھاگ نکلے اور ایک آدمی رک گیا. تم نے کہا اس نے بتایا تمہاری شپمنٹس ان کے قبضے میں ہیں، لیکن یہ بتانے والی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ تم ویسے بھی جان جاتے. اب تم مجھے یہ بتاؤ، آخر اس نے لاسٹ پر مرنے سے پہلے ایسا بھی کیا کہا جو تم اتنا پریشان ہو گئے؟ اسپرا نے بحث کی، جس پر کمرے میں کچھ پل کے لیے خاموشی چھائی. کچھ کہا. مجھے بتاؤ کیا کہا تھا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی. میں چاہتا ہوں تم آج کے بعد اس گھر سے باہر نہیں نکلو. تم صرف گھر پر رہوگی، اور اگر کبھی باہر جانا بھی ہوا تو صرف میرے ساتھ. ارہم نے حکمیہ لہجے میں کہا. واٹ؟ کیوں؟ میں جاؤں گی، اس نے احتجاج کیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا، وہ غصے سے بولا. ارہم، بحث مت کرو، وہ سرد موری سے بولا، جس پر منہ پھلا کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو باندھ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، کیونکہ اب وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. جس پر ارہم نے نرمی سے اس کے بال سہلائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں اپنے لب رکھ دیے. تبھی اسپرا نے ناراضگی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ اس پر اپنی گرفت سخت کر گیا. ڈونٹ موو اوے فرام می. میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، اور میں یہ صرف تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے کر رہا ہوں، جو میں ہر قیمت پر رکھوں گا. وہ نرمی سے بولا. مجھے محفوظ؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا. اس شخص نے خود کو مارنے سے پہلے ایک نام لیا تھا، ارہم نے یاد کر کے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا. نام؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا. ہاں، ایک نام. ارہم نے اس کی گال اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے اس کی جانب نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا. اور وہ نام کیا تھا؟ وہ ارہم کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی. اسپرا عبدالجبار. حد ہے، اگر کسی پرندے کو بھی قید کرو تو اسے بھی کچھ دیر کے لیے کھلے آسمان پر اڑنے کی آزادی ہوتی ہے، لیکن ارہم تم نے مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اس پارٹی میں ہوئے حادثے کے بعد جب ارہم نے اسپرا کے گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا تو وہ پزا بنانے کے ساتھ ساتھ خود سے بڑبڑانے لگی. خود نواب زادہ سارا دن اور کئی بار رات بھی باہر گزار آتا ہے، بس میرا ہی نکلنا منع ہے. آج تم گھر آؤ، صحیح بتاتی ہوں تمہیں. وہ غصے سے اوون سے پزا نکالتے ہوئے کہنے لگی. ایک منٹ، میری اس دن کے بعد دانش سے کوئی بات نہیں، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا. کیا پلان ہے اس کا؟ کیا سوچ رہا ہوگا؟ کہیں جو سب پارٹی میں ہو اس کے پیچھے وہ تو نہیں. یا اللہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں. وہ ایسا نہیں ہے، وہ انتہائی سلجھا ہوا انسان ہے، کرائم وغیرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا. اوف، میری زندگی ایک ماہ میں ایڈونچر میں بدل گئی ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ باہر کی جانب بڑھتے ہوئے تلخی سے سوچنے لگی. وکٹر، پزا تیار ہو چکا ہے. اسپرا کے باہر جانے پر وکٹر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بتانے لگی. واٹ؟ میم،
نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تم لوگ انسان نہیں ہو کیا؟ میں نے تمہارے لیے اور باقی 4 گارڈز کے لیے بنایا جو گیٹ کے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اسپرا نے کچن کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ میم، باس کو اچھا نہیں لگے گا، وہ سپاڑ لہجے میں بولا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، تم لوگوں نے میری اور تیمیا کی آج بہت مدد کی ہے، بس شکریہ کے طور پر کھلا رہی ہوں۔ اسپرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کیونکہ گارڈز نے نئے پودے لانے اور گارڈن کی صفائی کرنے میں ان دونوں لڑکیوں کا کافی ساتھ دیا تھا۔ لیکن میم، میں جو کہہ رہی ہوں سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ لو پکڑو اور باقی سب کے ساتھ مل کر جا کے کھاؤ۔ اسپرا نے 5 بڑے پزے اس کو پکڑاتے ہوئے کہا، جو کافی ہچکچاہٹ کے بعد وکٹر نے پکڑ لی اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دی، جبکہ اسپرا بھی پزے کی 2 سلائس ساتھ کولڈ ڈرنک لے کر کاؤچ پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہوئی تو اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ہے! اسپرا نے فیک مسکراہٹ ارہم کی جانب اچھالی، لیکن وہ اگنور کرتا کچن کی جانب بڑھ گیا اور اپنے لیے پزا کی چند سلائس پلیٹ میں رکھ کر آ کے اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں کاؤچ پر بہت زیادہ جگہ ہے، میرے ساتھ چپک کر بیٹھنا ضروری نہیں۔ اسپرا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ارہم نے نظر انداز کر کے ریموٹ پکڑ کر ٹی وی چلا دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے ہٹو۔ ارہم کا اسے نظر انداز کرنا سلگا ہی گیا، اس لیے غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، بیٹھو یہاں ہی۔ ایسا کرو اپنی ٹانگیں سارے کاؤچ پر پھیلا لو۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کاؤچ سے اٹھ گئی، مگر اس سے پہلے وہ ایک بھی قدم آگے بڑھاتی ارہم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس سے وہ اس کی گود میں آ گری۔ اسپرا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو سکون سے یہ سب انجوائے کر رہا تھا، تو اسپرا نے اس کے سینے پر مکہ مار کے اسے گورا، جس پر ارہم نے اسے آنکھ مار دی تو اس کے گال لال ٹماٹر ہونے لگے۔ فائنلی ارہم، تم خول سے نکل کر آہستہ آہستہ میرے سامنے آنے لگے ہو۔ میں جانتی ہوں مجھے تم سے بہت دور رہنا چاہیے، لیکن اسی لمحے مجھے تجسس بھی ہوتا ہے اس شخص سے ملوں جس کو تم نے کئی تہوں کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ تمہارے اصل سے ملنے کو دل کرتا ہے ارہم۔ وہ اس کی گود میں خود کو کمفرٹیبل کر کے اس کے ماتھے سے خود کا ماتھا ٹکا کر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھول کر نیچے کی جانب دیکھا، جہاں اس کی براؤن آنکھیں ارہم کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی ارہم کے لبوں پر مضحکہ ہیز مسکراہٹ بکھری۔ مسکرانا بند کرو، اسپرا نے نرمی سے کہہ کر اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر دانش کے ساتھ کی گئی گفتگو بار بار یاد کرنے لگی۔ دانش ایک بار پھر سے میرے لیے آیا ہے۔ اس نے ضرور کوئی پلان بنایا ہوگا، شاید پولیس بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اس دفعہ مجھے کوئی بیوقوفی نہیں کرنی، یہی آخری موقع ہے اپنی دنیا میں پھر سے واپس جانے کا، وہ خود سے سوچنے لگی۔ What are you thinking؟ ارہم کے سوال پر اسپرا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ پزا بھی کھا رہا تھا۔ وہ کندھے اچکاتی اس کی پلیٹ سے سلائس پکڑ کر کھانے لگی۔ یہ میری سلائس ہے، واپس رکھو، تم اپنا حصہ کھا چکی ہو، ارہم نے شکایت کی۔ تو ابھی بھی کافی کچن میں پڑا ہوا ہے، اور کھا لینا، اسپرا نے سکون سے کہا، جس پر ارہم نے فوری سلائس کی جانب دیکھا اور پھر نیچے جھک کر اس کا بڑا سا بائٹ لے لیا۔ اسپرا نے صدمے سے سلائس کی جانب دیکھا جو اس نے ابھی تھوڑا سا کھایا اور باقی سب ارہم کے منہ میں موجود تھا۔ تم پزا چورو، وہ چیختے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ میری سلائس ہے، ارہم نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے بھی کہا تھا کچن میں بھی کافی زیادہ موجود ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اور ساتھ جو تھوڑا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں بچا تھا اسے اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن وہ اسے اگنور کرتا اپنے ہاتھ ٹیشو سے صاف کر کے واپس سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اسپرا نے جب دیکھا وہ کھا چکا ہے تو اس سے پوچھنے لگی۔ ناٹ بیڈ، تم بتاؤ اپنا، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ بہت اچھا، تمہیں پسند آیا جو میں نے لان میں کیا؟ اسپرا نے امید سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہے، ارہم نے عام سے لہجے میں کہا۔ میری طرف دیکھو، اسپرا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھا اور واپس سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ اسپرا نے گور کر ٹی وی کی جانب دیکھا، جیسے اس بیچارے ٹی وی کا قصور ہے جو ارہم اسے توجہ نہیں دے رہا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ریموٹ پکڑا اور ٹی وی بند کر دیا۔ اب تمہارا سارا وقت اور توجہ صرف میری۔ جب ارہم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سکون سے بولی۔ اب میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں، جو میں نے کیا لان میں تمہیں پسند آیا نہیں؟ وہ اپنے الفاظ واپس سے دہراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں مجھے پسند آیا، ارہم نے بوریت سے کہا۔ یو گاٹ بورڈ آف می رائٹ؟
اسپرا نے جھوٹی پریشانی چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اسے لگا ارحم اب اسے خود سے دور دھکیل دے گا، مگر اس نے جو کیا اسے شاک کر گیا۔ اسپرا کی بات پر ارحم کی آنکھیں پھیلی اور اس نے جھٹکے سے اسے کمر سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں کبھی نہیں مطلب کبھی بھی نہیں تم سے تھک سکتا، یہ بوریت محسوس کر سکتا۔ آئندہ ایسا فضول کبھی مت سوچنا۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھتا جنون سے بولا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس کے الفاظ اور کہنے کے انداز پر وعدہ تھا۔ اسپرا، اس کی باتوں میں مت بہکو، یہ وہی ہے جس نے تمہاری ہستی مسکراتی زندگی تباہ کر دی ہے۔ دانش، جو تمہاری وجہ سے اس وقت ویل چیئر پر موجود ہے۔ کو سوچو پلیز۔ یہ تمہارے دماغ کے پرزے کدھر گھوم رہے ہیں؟ ارحم نے اسپرا کو خیال میں کھوئے ہوئے دیکھا تو آئی برو اچکایا۔ کہیں نہیں، اسپرا نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے وکٹر کو کچھ سامان لانے کو کہا ہے، شاید اس پر کافی رقم خرچ ہو جائے۔ اسپرا نے ٹاپک بدلتے ہوئے کہا۔ جتنے چاہیں خرچ کرو، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ارحم نے ستاروں کی مانند چمکتی آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اور میں سوچ رہی ہوں گھر کے دروازے کی سائڈز کو ڈیکوریٹ کروں اور اس کے آس پاس کے ایریا کو، اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو۔ اسپرا نے لب چباتے ہوئے پوچھا۔ جیسا دل چاہے ویسا گھر سے جاؤ، آخر یہ تمہارا اپنا گھر ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارحم نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تمہیں اکثر مسکرانا چاہیے، جانتے تمہاری مسکراہٹ کس قدر خوبصورت ہے۔ اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ارحم کے گال پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے شوق سے اس کی جانب دیکھا۔ اسپرا، تم میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارحم نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارحم، اسپرا نے اسے اس کے نام سے پکارا۔ بولو ٹیسرو، ارحم نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا کے لب مسکرائے۔ آج کی رات میں کس قدر سکون ہے نا؟ وہ اس کے بازو پر موجود ٹیٹوز پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ ارحم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ تم پرسکون ہو، کتنے اچھے لگتے ہو ایسے۔ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ نیند آ رہی ہے؟ ارحم نے اس کی بات کو اگنور کر کے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں، تمہیں آ رہی ہے؟ اسپرا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، میں سوچ رہا تھا ہم باہر چلیں، لانگ ڈرائیو پر، صرف تم اور میں۔ ارحم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ مذاق کر رہے ہو نا میرے ساتھ؟ اسپرا نے اس کی ناک کے ساتھ خود کی ناک کو مس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ہمیشہ باہر نکلنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو اور میں قید کرنے کے۔ جانتا ہوں بور ہو جاتی ہو، بس اسی لیے۔ اس کی ناک کو چومتے ہوئے بولا۔ مطلب اب میں باہر جا سکتی ہوں؟ اسپرا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی بھی باہر بہت خطرہ ہے، اور میں یہ بھی ابھی نہیں جانتا کہ آخر کون لوگ ہیں وہ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پریشانی سے بولا۔ تم فکر مت کرو، جب تک تم نہیں بولو گے میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو چلتے ہیں، ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور جلد ہی وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک گونج رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اپنے اپنے دل میں موجود جنگ سے لڑ رہے تھے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جب گاڑی ایک خالی روڈ سے جنگل کے درمیان والے روڈ پر داخل ہوئی تو اسپرا نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ایک تو کافی اندھیرا تھا اور اوپر سے جنگل۔ کہیں ارحم نے مجھے دانش کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا، اس لیے اتنا میٹھا بن کر مجھے یہاں لایا ہے تاکہ میرا قتل کر دے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ ویسے بھی گینگ کا لیڈر ہے، ایک قتل کر بھی دے اس کی کون سی صحت خراب ہونی۔ اسپرا نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوچا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اسپرا نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد جان جاؤ گی، ارحم نے ٹرن لیتے ہوئے کہا، جس سے گاڑی انتہائی اندھیرے والے روڈ پر جانے لگی، جہاں آس پاس کسی قسم کی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد گاڑی جا کر ایک گھر کے سامنے رک گئی، جس کے پورچ میں ٹرک کھڑا تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا، جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جہاں کسی چرند پرند کا نام و نشان نہیں تھا سوائے اس وقت ان دونوں کے۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ چلو ہمیں چلنا ہے، ارحم نے اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی جانب چلتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جانے لگے، اسپرا کی سانسیں خوف سے تھمنے لگی۔ ایک دفعہ تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر دوسری جانب بھاگنا چاہا، مگر ارحم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی، جس پر اسپرا کا دل مزید ڈر سے لرزنے لگا۔
بس چاند کی روشنی اس جگہ کو تھوڑا بہت روشن کر رہی تھی، اس کے علاوہ کسی قسم کی روشنی نہیں تھی۔ ارحم، تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو کسی اچھی جگہ موت دو، اتنی خوفناک موت تو مت مارو، وہ پریشانی سے بولی، جس پر ارحم نے رک کر ایک نظر اسپرا کی جانب دیکھا۔ نہ، میں موت بھی لوگوں کو اپنی چوائس کے مطابق دیتا ہوں، وہ سکون سے بولا، جس پر اسپرا کا پورا وجود کپ کپایا۔ ارحم، اسپرا نے بے بسی سے اسے پکارا۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں تمہیں یہاں مارنے کے لیے لایا ہوں۔ اگر مارنا ہوتا تو گھر میں ہی مار کر کہیں تمہیں دفن کر چکا ہوتا۔ اسپرا کی درد بری پکار پر ارحم نے پلٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا رخ اوپر کر کے سرد مہری سے کہا، جس پر اسپرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال بھی گونے لگے۔ یقین نہیں ہے مجھ پر؟ ارحم نے اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے، آئی ٹرسٹ یو، اسپرا نے اس کے گلے لگ کر کہا، لیکن جب اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بس اتنے اندھیرے میں گھبرا گئی تھی، اوپر سے یہ جنگل، مجھے اندھیرا اچھا نہیں لگتا ارحم، اس سے خوف محسوس ہوتا مجھے۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار سہد کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ او میری شیرنی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ ارحم نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں جی، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، بس اس جنگل نما اندھیرے سے تھوڑا سا لگ رہا ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر اس کے بازو پر ہلکا سا پنچ مار کر منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو، بس تھوڑی سی اور واک کر لو، ویسے بھی موٹی ہو رہی ہے۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جھوٹے نہ ہو تو خود ہوگے موٹے، اس کے بازو پر چٹکی بھرتے ہوئے بولی، لیکن وہ مسکراتا، جاڑیاں پیچھے کر کے راستہ بناتا آگے بڑھنے لگا۔ تم مجھے کم از کم بتاؤ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اسپرا نے واپس سے پوچھا۔ جان جاؤ گی ٹیسیرو، وہ سکون سے بولا۔ دیکھو ارحم، مجھے کسی قسم کی بوریت محسوس نہیں ہو رہی ہے، چلو گھر واپس چلیں۔ تو مجھے لانگ ڈرائیو کے لیے لائے تھے، لانگ واک کے لیے نہیں، اسپرا نے گھنے جنگل کو گھبراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسپرا، مجھے لگا اب تک تم اتنا جان گئی ہوگی کہ تمہیں درد دینے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، اور میرے علاوہ تمہیں کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا، اور تم جانتی ہو میں تمہیں تکلیف صرف اس وقت دیتا ہوں جب تم میری بات رد کرتی ہو، اس لیے ڈرنا بند کرو، پرسکون ہو جاؤ، ہم بس پہنچ گئے، ارحم نے نرمی سے کہا، جس پر اسپرا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ کر آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد ایک بڑا سا ٹاور انہیں دکھائی دینے لگا۔ جب وہ قریب پہنچے تو اسپرا نے محسوس کیا کہ یہ کافی پرانا ٹاور ہے، کیونکہ اس کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر بھی کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ یہ کافی پرانا ٹاور ہے، میں اکثر یہاں کھیلنے آیا کرتا تھا۔ ارحم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جو ٹاور کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ارحم موبائل کی ٹارچ چلا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اندر قدم رکھ گیا۔ اسپرا صدمے سے اتنی زیادہ سیڑھیوں کو دیکھنے لگی جو انہیں اوپر لے کر جانے والی تھی۔ ارحم احتیاط سے ہر سیڑھی چڑھنے لگا، وہاں اس قدر خاموشی تھی کہ ان دونوں کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دینے لگی۔ اسپرا کافی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر دیکھتی، مگر پھر بھی اسے صرف سیڑھیاں ہی دکھائی دیتی۔ اسے لگا جب مزید اوپر چڑھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے تو وہ ارحم کے بازو کو پکڑ کر رک گئی۔ ارحم، مجھ سے اور اوپر نہیں چڑھا جائے گا، اسپرا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر تھکاوٹ سے کہا۔ اے لٹل مور بیبی، ارحم نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے اوپر کی جانب دیکھا جہاں ابھی ان لوگوں نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ وہی گندی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے بولی، ساتھ ایک نظر ارحم کے چہرے کو دیکھا جس پر تھکاوٹ نام کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کلائمب آن می، ارحم نے اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب اسپرا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہی تو وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو باندھ کر ہچکچاتے ہوئے اس کی کمر پر چڑھ گئی۔ ذرا بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں ہو رہا، مگر یہ میں بات کبھی ارحم کو نہیں بولوں گی۔ جب ارحم بغیر رکے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو اسپرا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ٹاور کے ٹاپ حصے میں پہنچ گئے تو اسپرا ارحم کی پشت سے اتر کر ٹاور کے کنارے پر لگی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جہاں اس نے نظر نیچے کی طرف گھمائی تو اسے لگا جیسے وہ جنگل کی وادی میں کھو گئی ہو، کیونکہ نیچے صرف درخت ہی درخت تھے۔ واو! مگر جیسے ہی نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساہتا نکلا، کیونکہ وہاں سے سارا شہر جگمگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی ارحم اسے ہاتھ سے پکڑ کر ٹاور کے دوسرے کونے میں لے جانے لگا جہاں ریلنگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اسپرا کے ساتھ اس جگہ پر ٹانگیں نیچے کی جانب کر کے سکون سے بیٹھ گیا۔ اتنی اونچائی پر اسپرا کو خوف محسوس ہونے لگا تو اس نے ارحم کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے،
اسپرا نے سامنے کا منظر واپس سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ارہم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کی انگلیوں میں موجود خالی جگہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بھر دی۔ جب ہم چھوٹے تھے یہاں اپنا بہت سا وقت گزارتے تھے، ارہم نے نرمی سے کہا۔ چلو جی، فائنلی اب ارہم کے پچھلے وقت کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا۔ اسپرا نے ارہم کی بات پر سوچا۔ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ زین، اس کا بڑا بھائی ارسل اور میں۔ ارہم نے لمبا سانس کھینچا اور پھر بولا، میں نے جس گھر کے سامنے گاڑی پارک کی تھی وہ زین لوگوں کا گھر تھا۔ ارہم کی بات نے اسپرا کی توجہ اس کی جانب کھینچی، مگر اس نے اپنی نظروں کو سامنے شہر کی روشنی اور ڈاک درختوں کی جانب دیکھا جو ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ میری مما اور زین کے پاپا ایک ساتھ پڑھتے تھے اور انہیں اس دوران ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، مگر میری مما کی فیملی شادی کے لیے نہیں مانی کیونکہ وہ یتیم اور غریب تھے۔ پر میری مما نے ضد کی کہ اگر شادی کروائیں گی تو صرف اس سے جس سے انہوں نے محبت کی ہے۔ ماما کی ضد دیکھ کر میرے نانا ابو نے مما کی شادی زبردستی امیر گھرانے میں کر دی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں میں انہیں احساس ہو گیا کہ جس سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ مونسٹر ہے۔ ارہم انتہائی آہستگی سے بتانے لگا، مگر پھر بھی اس کا ہر لفظ اسپرا کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرانے لگا۔ زین کے پاپا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ 1 سال بعد انہیں اللہ نے بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے ارسل رکھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنے خوش تھے کہ مما کو مکمل ہی بھول گئے کیونکہ انہیں لگتا تھا مما بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ مگر 1 سال بعد انہیں واپس سے مما فٹ پاتھ پر پڑی مل گئی۔ اس وقت وہ 5 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ زین کے پاپا انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ زین کی مما بھی اس وقت واپس سے پریگننٹ تھی، مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مما ان کے شوہر کی پہلی محبت ہے، انہوں نے کھلی باہوں سے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب ارسل 2 سال کا ہوا تو میری پیدائش ہوئی اور میرے 2 ماہ بعد زین کی مما نے زین کو جنم دیا۔ اسپرا کا دل کیا وہ آگے اس کہانی کا ایک لفظ بھی نہ سنے کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا آگے کیا ہوا ہوگا۔ جیسے ابھی اس گھر کی حالت ہے، لگتا ہے وہ تینوں اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے اور پیچھے ان تینوں نے کرائم کی دنیا میں اپنے قدم رکھ لیے۔ بس کیا یہ کہانی مجھے میرے ماں باپ لوٹا دیں گے؟ دانش کو واپس سے اس کے قدموں پر کھڑا کر دیں گے؟ مجھے میری زندگی واپس مل جائے گی؟ وہ غصے سے سوچنے لگی، مگر اسی پل ارہم کی آواز نے پھر سے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ ہم تینوں اکٹھے بڑے ہونے لگے۔ زین کے پاپا دن رات محنت کرتے اور ان کی محنت کا نتیجہ تھا انہوں نے 3 ٹرک خرید لی، جبکہ ان کے علاوہ میری اور زین کی مما سویٹر بن کر لوگوں کو بیچتی۔ اس طرح ہم سب کی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ یہ جو اتنا ویرانہ ہے، یہ جگہ ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں آبادی تھی، لوگ رہتے تھے یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ ارہم نے سامنے کافی دور گلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اب ویران پڑی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت ہنسمکھ اور ملنسار تھے۔ مما کے اتنا عرصہ یہاں پر گزار دینے پر انہوں نے کبھی مما کی کردار کشی یا فضول بکواس نہیں کی کہ ہم لوگ کس رشتے سے ادھر رہ رہے۔ ہم اسی ٹاؤن کے لوکل اسکول میں پڑھتے تھے اور اپنے ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے، مگر ایک دن ارسل جنگل میں کافی آگے نکل گیا اور اس نے یہ جگہ ڈھونڈی۔ ارہم نے ٹاور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگلے دن وہ مجھے اور زین کو بھی یہاں لایا۔ اس طرح یہ جگہ ہم تینوں کی پسندیدہ جگہ بن گئی۔ ہم اکثر رات کو چوری چوری یہاں آتے کیونکہ بچوں کو جنگل میں جانے پر پابندی تھی، مگر ہم تینوں کو ہی چیلنجنگ چیزیں اچھی لگتی تھی۔ ہم لوگوں کے سونے کے بعد یہاں بھاگ کر آیا کرتے تھے۔ ارہم نے وہ وقت یاد کرتے ہوئے کہکھا لگا کر کہا، جس پر اسپرا نے پلٹ کر ارہم کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں سچ میں خوش تھی۔ جب ارسل 11 کا اور زین اور میں 9 سال کے ہوئے تو مما نے زین کے مما پاپا کو بتایا کہ انہیں خدشہ تھا کہیں ان کے شوہر انہیں اور ان کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی نہ ختم کر دیں، اسی لیے وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اسے چھوڑ کر بھاگ آئی ہیں۔ جس پر زین کے مما پاپا ہوش ہوئے۔ فائنلی میری مما نے اپنی خاموشی کو توڑا ہے اور انہیں کچھ بتایا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنی فیملی کا حصہ سمجھنے لگے تھے۔ ارہم نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے کہا، اسپرا میری ایک زندگی تھی، میری ایک زندگی تھی جو میرے باپ نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دی۔ وہ غصے سے چلایا، ارہم میری بھی ایک زندگی تھی، ایک زندگی تھی جو تم نے آ کر تباہ کر دی۔ اسپرا کا دل کیا وہ یہ الفاظ ارہم کے منہ پر چیخے، لیکن اس کی بجائے اس نے یہ کہا، پھر کیا ہوا؟ اسپرا نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا، بہت ہی زیادہ، جبکہ دوسرے ہاتھ میرے
ددیال والے اتنے ہی لالچی تھے، اور اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا اس کی جیب میں بجتے سیل نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ ارہم نے اسپرا کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی پاکٹ سے سیل نکال کر کال ریسیو کی۔ کچھ دیر بعد سننے کے بعد ارہم بولا، ہمیں نکلنا ہے ابھی اسی وقت۔ ارہم نے اٹھ کر کہا اور ساتھ اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ اسپرا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مایوسی سے کہا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی اب کب گھر سے باہر نکلنا ہو، کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ ارہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قدموں پر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اسپرا نے سانس کھینچتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں نیچے کی جانب سیڑھیاں اترنے لگے۔ ارہم کے قدموں کا پیچھا کرنے کے لیے اسپرا کو تقریباً بھاگنا پڑنے لگا۔ جب انہوں نے ٹاور سے باہر قدم رکھا تو اسپرا نے جلدی سے جنگل کے خوف سے ارہم کا بازو پکڑ لیا اور جلدی دونوں گاڑی کے سامنے موجود تھے۔ تو یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔